ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جب ہم بات کرتے ہیں بچوں کی، اب اگر بچوں کی کسٹڈی کی بات کی جائے اور وہ میاں بیوی کی بات کی جائے جو سپریشن لیتے ہیں، تو جب بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ آتا ہے تو یہ بتائیے کہ بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے کیا کیا رائٹس ہیں جس سے خواتین اب تک انویئر ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ ہے وہ دو طریقے سے حل ہو سکتا ہے. ایک تو میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے اس کو حل کر لیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں کی کسٹڈی لینے کے لیے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں. کیونکہ اکثر ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں بیوی جو ہوتی ہے وہ بیچارے بچوں کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے، لیکن جو شوہر ہے وہ بچوں کو دکھنے بھی نہیں دیتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت آپ کو وہاں پہ پٹیشن فائل کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد پھر ساتھ سیکشن 12 کی ایک اپلیکیشن انٹرم جو ہے کسٹڈی اس کی بھی دینی پڑے گی. کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کیا ہے کہ جب تک یہ کیس چل رہا ہے تب تک انٹرم کسٹڈی کس کو دی جائے. اور جب کورٹ تمام ایویڈنس اکٹھی کر لے گی، پھر کورٹ یہ دیکھے گی کہ بچوں کی ویلفیئر کس کے پاس بہتر ہے، بچوں کی پرورش کس کے پاس بہتر ہے. جس کے پاس بہتر ہوگی کورٹ پھر اس کو بچے ہینڈ اوور کر دے گی. ٹھیک. زیب صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایسی کون سی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ جس میں ماں باپ سے کسٹڈی لے کر بچوں کی کسی اور کو دی جا سکے؟ اس میں ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ایسے آ سکتے ہیں، جیسے ماں باپ اس اہل نہیں ہے کہ بچوں کو پال سکیں، تو پھر نانی دادی اس طرح کے جو قریبی پیٹرنل یا میٹرنل جو ریلیٹیوس ہیں ان کو کسٹڈی دی جا سکتی ہے. لیکن وہاں پہ پروف کرنا پڑے گا کہ اصل کسٹڈی جو ہے وہ پیرنٹس کے حق اس کے حقدار نہیں ہے، کیونکہ وہ بچوں کی اچھی کر سکتے ہیں. بچے اگر ہمارے پاس رہیں گے تو بہتر پرورش کر سکیں. ٹھیک. اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک کالر ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم، ویلکم ٹو وکیل آن لائن. السلام علیکم. میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی. جی کال ڈراپ ہوگی. نور صاحب، میرا آپ سے کویشچن ہے، جب بات کرتے ہیں بچوں کی کسٹڈی کی تو کبھی کبھی کچھ معاملات ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ جب میاں بیوی دونوں ہی نہیں راضی ہوتے، وہ کہتے بچے سامنے والی پارٹی رکھے، سامنے والی پارٹی کہتی بچے سامنے والی پارٹی رکھے. ٹھیک ہے، یہ جیسے ہوتے ہیں نا، یہ جب بال ہے وہ سامنے والی کی کورٹ میں ڈالا جاتا ہے. تو یہ بتائیں ایسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے پھر؟ اس میں جو سب سے اہم بات ہے بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے، وہ سب سے پہلے ایک چیز جو کورٹ دیکھتی ہے وہ بچوں کی ایج ہے. ایج ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک جو چھوٹا بچہ ہے وہ ماں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے اور وہ ماں بہتر طریقے سے اس کو ڈیل کر سکتی ہے. اس سے ہٹ کے جب دیکھتے ہیں کہ بچے کی عمر 7-8 سال یا 9 سال تک ہو چکی ہے اور وہ بچہ اپنی تھوڑی کیئر کر سکتا ہے، تو پھر کورٹ پریفر کرتی ہے کہ یہ والد کو بھی اس کی کسٹڈی دی جائے تو وہ آسانی سے اس کی کیئر کر سکتا ہے. اور ایک سرٹن ایج کے بعد باپ کے پاس بچے جی وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی، وہی تو وہ دیکھنا ہوتا ہے، اس کے معاشی حالات بھی دیکھنے ہوتے ہیں. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پرورش کس کے پاس اچھی ہو سکتی ہے، معاشی حالات کس کے اچھے ہیں. اگر شوہر ایسا ہے کہ وہ غیر ذمہ دار ہے اور وہ اس کے معاملات ایسے ہیں کہ وہاں بچے کی تربیت اچھی نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ کورٹ ڈٹرمن کرتی ہے کہ نہیں، بچے خاتون کے پاس ہی رہنے چاہیے. اور کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ اگر کورٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہو پاتی کہ خاتون اچھے سے پرورش نہیں کر پائے گی بچے کی، یا صحیح کیئر ٹیکنگ نہیں ہو سکے گی، یا اسکولنگ کے لیے یا فائنینشلی ان کو کوئی پرابلم ہے، اور جو شوہر ہے اس کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی ہے یا اسکولنگ ہے یا فیڈ جو بھی ہے وہ اچھے سے کر سکتا ہے، تو پھر کورٹ پریفر کرتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ والد کو دے دیے. ٹھیک ٹھیک. میں آپ کے کویشچن کو ذرا آگے بڑھانا چاہوں گا، صرف ایک اس میں چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جو سچویشن آپ نے بتائی ہے اس پہ نہ ماں لے رہی ہے نہ باپ لے رہا ہے، اور والدین کی طرف سے ان کے مطلب اس کے دادا دادی نانا دادی کی طرف سے بھی کوئی نہیں آیا، تو کورٹ کے پاس صرف ایک آپشن بچتی ہے کہ بچوں کو دارالمان بھیج دیا جائے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک کالر ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں عائشہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی عائشہ فرمائیے. میرا کوشچن مس امرت سے ہے کہ میری شادی جو ہے وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوئی ہے جس کی آلریڈی پہلے شادی ہوئی تھی اور اس کے 2 بچے بھی ہیں. تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ قانونی طور پہ کیا میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں اس کے بچوں کی کسی بھی طرح سے ذمہ داری اٹھاؤں؟ بہت شکریہ عائشہ آپ کا. جی امرت. سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ان کو اس بات کا آلریڈی علم تھا کہ ان کی آلریڈی شادی ہوئی بھی ہے یا ان کے آلریڈی بچے ہیں؟ کیونکہ اگر تو ان کو اس بات کا علم بالکل نہیں تھا، پہلی بات تو پہلی بھی سچویشن میں آبویسلی ان کی اپنی چوائس تھی کہ اگر وہ اس چیز کو اون اپ کرنا چاہتی ہیں. جیسے ہم لوگ مفتی صاحب اس بات پہ بہتر ایڈریس کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ایک عورت کے اوپر یہ بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ نے ماں باپ کی بھی جو لڑکے کی فیملی ہے اس کو بھی آپ نے اس طریقے سے آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے جس طریقے سے یہاں پہ کروائی جاتی ہے. وہ بھی ایک عورت کی آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی اخلاق یا ان کی ایک
یہ کہہ لیں کہ ایک اچھی چیز ہے یا پرورش ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جنرلی کہ ہم لوگ اس چیز کی طرف زیادہ ایگزیکٹلی. ہاؤ ایور آپ کی ذمہ داری اپنے خاوند تک ہے اور آپ کی اپنی فیملی تک ہے. ان کے جو پہلے معاملات رہ چکے ہوئے ہیں, اگر تو آپ کو اس بات کی انفارمیشن ہی نہیں ہے تو پہلی بات تو آپ کا تو کیس ہی دوسرا بن جاتا ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں انویئر ہی نہیں تھے. تو پہلی بات تو یہ تو ایک مجھے لگتا ہے زیادتی کی فارم میں آ جاتی ہے. سیکنڈلی اگر اس بات کا ان کو علم آلریڈی تھا تو ظاہری سی بات ہے آئی ایم شیور کہ کوئی نہ کوئی معاملات طے کیے ہوں گے, لیکن قانونی طور پہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے ان بچوں کی شرعی طور پہ پہلی بیوی کے جو بچے ہیں اگر آپ کے شوہر سے موجود تو آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں بنتی. جی محسن صاحب آپ بتائیے گا کہ شرعی طور پر کسٹڈی کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اسلام جو ہے یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ قاضی کو اختیار دیتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اس میں جو ہے وہ بچے کی ویلفیئر یا بچے کی بہتری کس میں ہے. ٹھیک ہے. اور ڈیفینیٹلی جو ہے وہ چھوٹی عمر میں بچہ جو ہے وہ شیر خارگی کی عمر میں ہے, مدت رضاعت میں ہے, تو وہ والدہ کے پاس ہی رہے گا. البتہ اسلام اس میں یہ بتاتا ہے کہ وہ جب تک وہ بچہ اپنے اخراجات خود اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا تو وہ جو اس کا والد ہے اس کے اخراجات اس کے ذمے ہیں. جی ٹھیک ہے. وہ علی المولود لہ رزقہن و کسوتہن, اس خاتون کے جن کے پاس وہ ٹھہر ہے اور وہ بچے کے اخراجات جو ہیں وہ شوہر کے ذمے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی ابھی جو یہ سوال آیا کہ جو پہلی بیوی سے جو اس کے بچی ہیں تو یہ تو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کے آپس میں باہمی مشاورت ہے. اگر آپ نے جیسے ہماری بہن نے بات کی کہ پہلے سے آپ کے علم میں تھا اور آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا تو آپ اپنے خامد کی دل جوئی کے لیے یہ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اب یہ سوچیں کہ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر وہ سیکنڈ آپشن کیا اس کے پاس, وہ کیا کرے گا؟ مے بی وہ ایک اور شادی کرے پھر بچوں کو سنبھالنے کے لیے, یا کیا بچے کو کہاں پہ رکھے گا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دیکھنی چاہیے. ایسے ہی والدین کا معاملہ ہے تو بالکل اخلاق ہمارا جو ہے وہ مذہب جو ہے وہ ہمیں یہ لازمی نہیں, لیکن اخلاقی طور پر اور خامد کی دل جوئی کے لیے اور یہ سوچ کر بھی کہ کل کو آپ نے اور ہم نے بھی بوڑھے ہونا ہے, تو اگر آپ آج کسی کو نہیں سنبھالیں گے تو یہ تو جو ہے مکافات عمل ہے, کل پھر آپ کو کوئی کیسے سنبھالے گا. تو یہ سوچ کر جو ہے وہ یہاں پر مفتی صاحب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ جوائنٹ فیملیز میں بھی رہتے ہیں, اور جوائنٹ فیملیز میں رہنے کی وجہ سے ایک جو خاتون ہے جو شادی کر کے نئے گھر میں لڑکی آتی ہے تو اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں. اس کو کہا جاتا ہے کہ مطلب والدین کا بھی خیال رکھے, اپنے ساس سسر کا بھی خیال رکھے, دوسرے دیور اور جو کنوارے ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے, ان کو بھی کھانا پینا ہر چیز وہ فراہم کرے یا اس پہ ذمہ داریاں ڈال. تو ایسا کوئی شریعت کوئی حکم دیتی ہے کسی لڑکی کو کہ جب کوئی ذمہ داری ایسی ڈالی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ جب بیوی جو ہے نا, یہ ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کے کچھ ایڈوانٹیج, ہمارا یہ مشرقی روایات ہیں, اس کے کچھ ایڈوانٹیج بھی ہیں کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ایڈوانٹیجز تو یہ ہیں کہ چلیں جب بندہ ایک مشترکہ فیملی میں ہوتا ہے تو بہت کم آمدن میں گزارا بھی ہو جاتا ہے. جی. ایسے ہی ایک دوسرے کی دکھ تکلیف میں سارے جو ہے مل کے جو ہے وہ اس کو بانٹ لیتے ہیں اور چیزیں کر لیتے ہیں. جبکہ آپ جب اکیلے رہتی ہیں تو اس میں آپ کے بڑے ایشوز ہیں, بچے سنبھالنا اکیلے گھر میں آسان نہیں ہوتا. تو جہاں تک شریعت کی بات ہے, شریعت تو جو ہے وہ آپ کے اپنے خامد کے جو ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ آپ ہمارے معاشرے کی ایک یہ پازیٹیو پہلو بھی ہے, اگر اس میں اگر وہ نہ کرنا چاہے تو اسے فورس نہیں کر سکتے. شریعت آپ کو فورس نہیں کرتی ہے, کوئی آپ کے اوپر اوبلیگیشن نہیں ہے کہ وہ باقی سب کا بھی خیال رکھے. بالکل, یہ ذمہ داری آپ پر نہیں لاگو ہوتی. چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں جی کہ دیکھیں کوئی بھی چیز جیسے مس امرت بھارت لا کر کے آئی ہیں تو یوکے کا تو وہ سارا جو لا ہی آپ کو پتا وہ کسٹمری ہے, ٹریڈیشن پہ بیس کرتا ہے. تو جب جو شادی ہے وہ بھی آپ دیکھیں مختلف علاقوں کا ایک مختلف طریقہ ہے, لیکن ہر علاقے کی ایک ٹریڈیشن ہے, اور ٹریڈیشن جو ہے جو کسٹمز ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک لا کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے, اب ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہم بر صغیر میں رہ رہے ہیں, تو یہاں پہ ایک فیملی سسٹم موجود ہے, اس کی ایک ٹریڈیشنز ہیں, ایک ثقافت ہے, ایک خوبصورتی ہے کہ ایک چلتا آ رہا ہے کہ وائف جو ہے وہ گھر کی مالکن ایک کنسیڈر کی جاتی ہے کہ وہ سب کی دیکھ بھال کرے گی اور وہ معاملات اس کے ہاتھ میں ہوں گے. لیکن وہ ساس کے بعد کنسیڈر کی جائے گی. دیکھیے کوئی ساس اپنے ہوتے ہوئے کسی بہو کو مالکن نہیں بناتی. اور اگر آپ ٹریڈیشنز کی بات کریں تو وہ یہ ماحول ایسا ہے ہمارے بر صغیر کا جو چلتا آ رہا ہے, یہ پرسنٹیج بہت اسلام سے ہٹ کے ہے. اس کو ہم کنٹینیو کرتے, لیکن میں چاہوں گی آغا صاحب میں چاہوں گی کہ ہم لوگ یہاں پر ایک کالر ایڈ کریں. جی السلام علیکم, ویلکم ٹو وکیل آن لائن. جی وعلیکم السلام. جی میں اسامہ لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ میرے ایک ریلیٹیو ہے, فیمیل ہے, ان کا جو ہسبینڈ ہے نا ان کو بہت مارتا ہے, تو اس کے لیگل پروٹیکشن کیا ہے؟ مطلب نہیں وہ جا سکتے, کورٹ نہیں جا سکتے کہ بدنامی ہوگی, ہمارا
जो कानूनी सिस्टम है वो भी इस तरह का नहीं है, तो उनको लीगल प्रोटेक्शन का क्या करना चाहिए उसके लिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी अमृत, मुझे आप सवाल एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं, मुझे आवाज़ बहुत हल्की आ रही थी। एक साहब ने कॉल की है जिनकी कॉलीग का उन्होंने अपना केस डिस्कस किया कि उनके हस्बैंड उनको बहुत मारती हैं। अच्छा, तो किस तरह से वो रिपोर्ट कर सकते हैं, वो कोर्ट नहीं जाना चाहती, और कोई आसान तरीका क्या लीगल रेमेडी? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो इसमें दो चीज़ें आती हैं कि अगर इस तरह की आपकी सिचुएशन है तो ये सीधा सीधा एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। जब आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है, मार जिससे कह दे आपके हाथ उठाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये इस तरह की सिचुएशन आती है तो ज़ाहिर सी बात है, आपको अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप पुलिस पे भी देखिए, जब आपने पुलिस में जाके केस रिपोर्ट करना है, आपने फर्स्ट हैंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखवानी है, आप जिसको हम FIR कहते हैं, आपने कटवानी है, आपने जाके बताना है, अपनी सिचुएशन बतानी है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जाए बगैर या आपको मुद्दई खुद सेल बनाए बगैर आपका केस दर्ज हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। कोई आपके बिहाफ पे भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि इस सिचुएशन में, जैसे हमने पहले भी इस चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात की है, मुझे ये लगता है कि आपको अपनी फैमिली को इन कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, और अगर आप किसी बड़े को इस चीज़ में इन्वॉल्व कर सकें, जैसे यहाँ पे मेरे यहाँ पे सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, और जैसे अभी सर ने भी बताया कि हमारे यहाँ पे कस्टमरी और जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जब वो कानून का हिस्सा इख्तियार कर लेती हैं, तो फिर ऐसे बड़े होने के घर में फ़ायदा ये होता है कि इस सिचुएशन में वो ऐसी चीज़ों पे रोकथाम भी करते हैं, और मेरा वो ऐसी ख्याल है चीज़ों पे पाकिस्तान में वुमेन राइट प्रोटेक्शन बिल भी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लेकिन अगर मैं बता रही हूँ कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं करना, अगर आपने घर पे मामला सुलझाने हैं, जिसको हम लोग ADR का भी नाम देते हैं, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी इसको कहा जाता है, हमारे पास सेंटर भी उसका मौजूद है कि अगर आप अपने आप को कोर्ट में नहीं लेके जाना चाहते हो, वहाँ पे ज़लीलो ख़वार नहीं होना चाहते हो, जो कि इवन बाहर के भी मुल्कों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे तजावीज़ की गई है, बल्कि हमारे यहाँ पे जो अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज सैयद मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ख़ास तौर पे एम्फसाइज़ किया है कि आप ADR की तरफ जाएं। तो पहले तो आप लोग अपने घर के बड़ों को इस चीज़ में इन्वॉल्व करें, और उसके बाद उनके इल्म में ये बात लेके आएँ ताकि वो इस चीज़ पे जितना हो सके इस चीज़ को रोका जाए। सेकेंडली, जहाँ तक बात आती है कि जैसे उन्होंने ये बताया कि अगर आपने मिसाल के तौर पे पुलिस की तरफ जाना है या अगर आपने उसकी तरफ जाना है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है उस चीज़ पे आपको हेल्पलाइन पे, हमारे पास 15 की हेल्पलाइन मौजूद है, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। 1043 की भी एक हेल्पलाइन है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और इसके आप जाएंगे और उसके बाद आप ये बताएंगे ये हमारे पास सिचुएशन है। जहाँ तक आपने बताया कि फैमिली के बिहाफ पे कोई जा सकता है, नहीं जा सकता, देखें जिसका इशू है उसने वहाँ पे होना है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमारे यहाँ पे जैसे मर्द हजरात होते हैं, आपका भाई है, आपके वालिद साहब हैं, उनको साथ आपके जाना पड़ेगा और उनको भी आपका साथ देना पड़ेगा इस चीज़ में। डेफिनेटली।